اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز تم بھلائی نہیں پا سکتے۔ بر سے مراد یہاں پر نیکی اور بھلائی ہے، اور یا پھر عمل صالح یا جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ جو مدینے میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، یعنی اچھے حالات تھے ان کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا، کوئی جگہ کا نام تھا، تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے متعدد صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا نا، جیسے ہی تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ کس طرح سے ہر آیت کو عمل کے طور پر لیتے تھے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ فوراً عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، فوراً فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم بھلائی نہیں پا سکو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اچھی یا بری ہے یا جیسی بھی چیز ہے اس کے مطابق تم کو جزا دے گا۔ اور تمہاری سب سے بڑھ کے نیت، تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اس کو پڑھ کے سناؤ۔ تو یہاں پر یہ آیتیں یہود کے اعتراض پر نازل ہوئی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت تو اور دودھ جو تھا وہ دین ابراہیمی میں حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے انہوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں خود حرام کر لی تھی۔ اس کی وجہ کوئی بیماری تھی یا کوئی نظر تھی، لیکن یہ ان کا فعل جو تھا وہ تورات سے پہلے کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو تورات پڑھ کر سناؤ، کیونکہ یہ لوگ پڑھتے تو تھے نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے تو نہیں ہے نا، ہم ادھر ادھر کی باتیں سن کے اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے علماء بس ان کو جو بتا دیتے تھے یہ اسی پر عمل کرتے تھے، خود پڑھنے کی اس کو کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے وہی ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ یہ ان کے دوسرے جو یہود اعتراض کرتے تھے نا کہ بیت المقدس جو ہے وہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ نے عبادت کے لیے تعمیر کیا وہ مکہ شریف میں ہے، خانہ کعبہ، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں قتل کرنا، خون ریزی کرنا، شکار کرنا، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف سے راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہو، فراہمی ہو، یعنی اتنا خرچ ہو کہ وہ سفر کے اخراجات بھی پورے کر لے، تو پھر وہ کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، ورنہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے، یعنی اگر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کی فرضیت اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ تو جس کے پاس اگر مال ہے تو اس کو سب سے پہلے حج کر لینا چاہیے، جلد سے جلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب کیوں ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گی۔
ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو، کہیں جو ہے وہ یہ تمہیں اپنے جال میں نہ پھانس لیں اور تمہیں جو ہے وہ مرتد کر دیں، اللہ کے اس سے دین سے پھیر دیں. تو یہاں پہ ان کو روکا جا رہا ہے. ایک منٹ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی. اعتصام باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ احکام و فرائض جو ہمیں دیے گئے وہ پوری طور پر بجا لائیں، اور جو جن چیزوں سے روکا گیا اس کے قریب بھی نہ جائیں. یعنی جس طرح سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہماری وسعت میں ہے اتنا ہی ڈریں، اور مرتے دم تک اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. یہ دعا کرنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی تقویٰ پہلے اختیار کرنے کو کہا گیا، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں. کیونکہ نجات کا جو راستہ ہے وہ انہی دو اصولوں پر ہے کہ ایک ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیں. اسی میں ہماری نجات ہے. اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی تفرقہ نہ پڑھو، یعنی فرقہ بندی سے روک دیا گیا. کیونکہ اگر جب بھی ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں اور سنت سے دور ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. تو جو اگر کوئی بھی اگر قرآن اور سنت کو مانتا ہوگا نا تو پھر وہ کبھی بھی فرقہ بندی نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ اپنی علماء کی بات کو فالو کرنے لگتے ہیں اور قرآن کو اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ فرقے بن جاتے ہیں، جیسے کہ ہماری امت میں بھی کئی فرقے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، کہ آپ سب قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس سے تمہیں اللہ نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. تو یہاں امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے یقیناً ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو یدعون الی الخیری، جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو، اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کی طرف جو ہے وہ بلاتی ہو، حکم دیتی ہو، اور برائی سے روکتی ہو. تو یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، تو پھر کیا کریں کہ جہاں پر برائیاں ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں چپ نہ ہو جائیں. مطلب کسی نہ کسی طرح کوشش کریں اس برائی کو روکنے کی، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، یا ایٹ لیسٹ اس کو برا سمجھنے، اس کو دل سے برا سمجھیں. اگر ہم اس طرح کی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اگر ہم شریک ہوتے جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں ادھر جانے سے پرہیز کریں. کیونکہ ہم مسلمان ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے اور نیک کاموں کا حکم دیتی ہے. اگر ہم برائیوں میں خود بھی ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو پھر ان کو نیکی کی طرف کون بلائے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہوں گے جو نیکی کی طرف بلائیں گے اور بھلائی سے اور برائی سے لوگوں کو روکیں گے، وہی فلاح پانے والے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا. یعنی یہود اور نصارہ جو تھے ان کے باہمی اختلاف اور تفرقہ یعنی فرق کرنے کی وجہ کیا تھی کہ روشن دلیلیں ان کے پاس آ گئیں، سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کی راہ پکڑی اور اسی پر جمے رہے. تو اسی لیے اس طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. یہ قیامت کے دن ہوگا. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو اہل بدعت ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کا انکار کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے.
سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ اب اپنے کفر کا انجام چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہروں والوں میں شامل کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں۔ حقانی مطلب سچی، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم لوگوں کو نیک بات کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں امت مسلمہ کو، جس میں ہم بھی شامل ہیں، خیر امت خیر کہا گیا۔ اور اس کی کیا وجہ کیا ہے، کیوں امت خیر کہا گیا؟ کیونکہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت قلیل تعداد میں ایسے لوگ تھے، زیادہ تر ان میں سے نافرمان تھے۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ پھیر لیں گے اور پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اگر مسلمان اتحاد کے ساتھ رہیں، متحد ہو جائیں اور ان کا ایمان پختہ ہو جائے تو یہ پھر جو ہے لڑائی میں بھاگ جائیں گے، پیٹ موڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن مسلمان خود اتنے کمزور ہیں، ان کا ایمان خود اتنا کمزور ہے، اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے نا، اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو اگر اتحاد ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ یعنی یہودیوں پر جو بھی ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی وہ اللہ کے غضب کے نتیجے میں تھی، اور اس سے بچاؤ کی صرف دو صورتیں بیان کی گئی، ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اللہ کو اپنا رب مان لیں، اسلام قبول کر لیں، یا پھر جزیہ دے کر جو ہے وہ نیچے بن کر اس مملکت میں رہنا قبول کر لیں۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، یعنی عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں یا پھر اسلامی حکمران ان کو جو ہے وہ پناہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دو چیزیں بتا دی گئی ورنہ ان کے اوپر ہر جگہ سے ذلت کی مار ہوگی، یہ غضب الہی کے مستحق ہوں گے۔ ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا، یعنی یہ کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ان پر یہ ذلت مسلط کی گئی۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی عبداللہ بن سلام کے بارے میں بتایا، تو کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو کچھ بھی یہ بھلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں گے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلے جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ تو قیامت والے دن ان کے مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بظاہر وہ دنیا میں رفائی اور بھلائی کے کاموں پر جو کچھ بھی خرچ کرتے رہیں گے وہ سارے بیکار جائیں گے۔ اس کی اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک ہری بھری کھیتی کو جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا، بالکل فروزن ہوتی ہے، جو اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، تو یہ تو اپنی بھلائیاں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ لیکن کیا ہوگا کہ جب تک یہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کی خرچ کی مثال بالکل ایسی جیسے کہ ایک راکھ ہے اور اس کو ایک ہوا آ کے اڑا دیتی ہے، یعنی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو روکا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو اپنا دلی دوست بنائیے اور کسی کو نہ بنائے۔ تم تو نہیں دیکھتے تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، یعنی تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے دلی دوستی کی جائے۔ جو کچھ یہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ان کے سینوں میں بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ سب مخفی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں ہمیں بیان کر کے بتا رہے ہیں۔ اور آپ آج دیکھیں کہ لوگ کتنا زیادہ مغربی معاشرے میں انوالو ہوتے ہیں، اور ان سے اتنی اتنی دوستیاں لگاتے ہیں، اور ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کو برا کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھے تو یہ لوگ ہیں۔ لیکن ان کو کبھی بھی دلی دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا ضرور گھونپیں گے، بظاہر آپ کو بس کتنے ہی وہ اچھے کیوں نہ لگیں۔ اگر عقل مند ہو تو غور کرو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی تم تو ان کو سمجھتے ہو کہ بہت ہی تمہارے لیے اچھے ہیں اور تم ان سے محبت بھی رکھتے ہو، تمہارے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہا۔ اب ان کی جو بدماشی ہے اور جو بغض ہے اس کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی جیسے کوئی مال غنیمت ہاتھ لگا یا کوئی اور کچھ ہوا تو یہ جو ہے وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی شدید عداوت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تم اگر صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو ان کا مکر یا چالیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دیں گی، یعنی ان کے مکر و فریب سے بچنے کا آسان طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر اور تقوی بہت ضروری ہے۔ تو صبر اور تقوی کی کمی کی وجہ سے مسلمان ان کی سازشوں کو کامیاب کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم صبر اور تقوی کریں گے تو پھر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ اب یہاں سے جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس آیت نمبر 121 سے جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ہم آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ مختصراً پس منظر کیا ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہو گئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی، جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3,000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابئی، اس نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں کر سکے تھے، مدینے سے باہر جا کر لڑنے میں حمایت ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب ہتھیار پہن کر باہر آئے، اور تو دوسری رائے جنہوں نے کہا تھا کہ اندر رہ کر لڑیں، ان کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر ان کو مجبور کر دیا ہے، یعنی جو لوگ چاہ رہے تھے نا کہ باہر جنگ کریں، تو وہ سمجھے کہ شاید ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند کریں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان جو تھے وہ 1,000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح کے وقت جب وہ مقام شوت پر پہنچے تو عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی۔ یہ منافقین کا سردار تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو کمزور دل مسلمان تھے اور ان میں منافقین بھی شامل تھے، وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے 300۔ اب دیکھیں کتنے تھوڑے سے رہ گئے نا، پھر 1,000 میں سے 300 چلے گئے تو 700 رہ گئے۔
خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ. اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر مسلمان بھی بہت متاثر ہوئے. یعنی جو لوگ جا رہے تھے جوش اور جذبے سے، ان کے دل بھی تھوڑے سے ڈگمگائے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا. تو اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر پتہ چل گیا. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدگی سے بٹھا رہے تھے. یعنی یہاں وہاں پر لوگوں کو سیٹ کر رہے تھے جنگ احد میں. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں. یہ کون سی جماعتیں تھیں؟ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. تو جب وہ لوگ پیچھے ہٹے نا، تو ان کا بھی دل تھوڑا سا وہ ہو گیا، مطلب کم ہمتی انہوں نے ظاہر کی. اللہ تعالیٰ ان کا والی اور مددگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کی ہمت بندھائی. اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی نا، جب پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی تھی، اسی لیے صرف اللہ سے ڈرو اس شکرانے کے طور پر، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو. تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی کم تعداد میں تم کو ان کو شکست دے دی تھی، کافروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، تو پھر اب تم کیوں لڑ رہے ہو؟ اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہیں ہوگا؟ یعنی وہ خوشخبری دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتارے گا اور انشاءاللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو گے اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے، تو تمہارا رب تمہاری امداد 5,000 فرشتوں سے کرے گا. تو مسلمان جو ہے وہ بدر کی جانب جو قافلہ قریش تھا، جو تقریباً نہتہ تھا، اس پر چھاپا مارنے نکلے تھے. لیکن بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مشرکین جو مکہ ہے، اس سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے. یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ اور تشویش جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا اور فریاد کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1,000 اور پھر 3,000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہو گے تو پھر کیا ہوگا کہ فرشتوں کی تعداد 5,000 کر دی جائے گی. تو کیونکہ مشرکین کا جوش اور غضب اس میں برقرار نہیں رہا تھا اور بدر پہنچنے سے پہلے ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا تھا اور باقی بدر آ گئے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 3,000 فرشتے اتارے تھے اور 5,000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت نہیں آئی تھی. تو یہ یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا کہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے پاس 5,000 فرشتے بھی مدد کے لیے آئیں گے، جو نشاندار ہوں گے. یعنی ان کی پہچان کے لیے مخصوص علامتیں ہوں گی کہ تم ان کو پہچان لو گے. تو یہ اللہ کی ایک طرح سے مدد تھی مسلمانوں کے لیے. تو ابھی ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ان کو تسلی دے رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. یعنی ان کا جو گھمنڈ تھا کافروں کا، وہ خاک میں مل جائے اور ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے، جس پہ ان کو بڑا غرور تھا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی قسم کا فیصلہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جو جنگ احد تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کو بد دعا دی تھی کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا. یعنی آپ نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر کی تھی. تو پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اس طرح کی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں، کیونکہ آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے. آپ کا کام صرف جو ہے وہی ہے جو اللہ نے جس کا آپ کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے. اور یہ قبیلے جو تھے نا، جو بعد میں یہ اللہ کی توفیق سے پھر مسلمان ہو گئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی نا، اسی لیے ان کو روک دیا گیا. یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود کو نہ کھاؤ۔ اچھا، غزوہ احد میں جو ناکامی ہوئی تھی اس میں بھی یہی، اس کا ایک یہی ریزن تھا نا کہ نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کی سبب ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دوسری طرف سے وہ لوگ آ گئے تھے، جو تھے نا وہ خالد بن ولید، ان کا لشکر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو، 50 مسلمان تھے جن کو وہاں پہ کھڑے ہونے کا کہا تھا، ایک جگہ تھی جہاں سے وہ آ سکتے تھے پہاڑ کے پیچھے نا، تو وہاں پہ مسلمانوں کو ایک کھڑا ہونے کو کہا تھا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ وہ جب فتح ہونے لگی تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے تھے اور صرف 10 مسلمان وہاں رکے تھے۔ تو خالد بن ولید جو تھا وہ شکست کھا کے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا اور مسلمان جیتی جتائی جنگ جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ تو اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی کہ ان کی مال سے محبت، کیونکہ وہ غنیمت جمع کرنے آئے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے بغیر۔ تو یہاں پہ اسی کا کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں جو وقتی ناکامی ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی۔ اسی لیے اب سب سے زیادہ جو بھیانک چیز ہے اور مستقل شکل ہے جو دنیا سے محبت رکھنے والوں کے لیے، وہ سود ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی سود کم ہو یا زیادہ، اس کی حرمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مت کھاؤ۔ تو سود جو ہے نا وہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی ہے اور وہ اگر ادا نہ کیا جائے تو وہ چڑھتا جاتا ہے اور اصل مال کا وہ کئی گنا ہو جاتا ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض یا لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یہاں مسلمانوں کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ مال اور دولت کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو اس نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اب یہاں پر متقین کون لوگ ہیں، ان کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں آیت نمبر 134 میں۔ الذین ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف خوشحالی میں نہیں دیتے بلکہ تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ کون؟ متقی لوگ۔ غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، بشر ہیں، تو بشر سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ نادم ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ فوراً اس کے پر نادم ہو، اس کو چھوڑ دیں اور اس کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ تو یہ متقی لوگوں کا کام ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور ان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ کی تعلیم کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو جنگ احد میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ 700 افراد پر تھا نا، کیونکہ 300 تو چلے گئے تھے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے۔ تو پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا ابھی، وہ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ چاہے ہمیں فتح نصیب ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا،
اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اس کو پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتیاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب جنگ جاری رہے تب تک رہنا، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو اب ہمارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے ہٹ کر مال اور اسباب کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 لوگ باقی رہ گئے تھے، جس سے کفار نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں آ گئے اور اچانک حملہ کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور غیر متوقع حملے سے بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے۔ تو اس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ مقدر بنتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت لینے کی ضرورت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم سستی کرو اور نہ تم غمگین ہو، تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ اگر تم ایماندار ہو، یعنی گزشتہ جنگ میں تم کو جو نقصان پہنچا ہے اس سے سست نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر تمہارے اندر قوت ایمانی موجود رہے گی تو تم ہی غالب اور کامران ہوگے۔ یعنی مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، ایمان کا پختہ ہونا۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ان ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جنگ عہد میں اگر کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں ایسے ہی زخمی ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فتح اور شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، تو اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی فتح ملے یا شکست ملے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت کے پہلو ہوتے ہیں، جس سے سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق ملتی ہے۔ شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادتوں کا درجہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو جو عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے صبر اور استقامت والے مومن جو ہے وہ ظاہر کرنے تھے، کہ جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کیا، اور تیسرا یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، یعنی بغیر قتال اور آزمائش کے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملتی ہے جو آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہم نے پڑھا تھا نا، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی 214 آیت ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، ان کو تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے سورہ عنکبوت میں، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، پہلے آزمائش کی بھٹی سے گزرا جاتا ہے، میدان جہاد میں آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو تو پھر تمہیں جنت ملے گی، اور جو بے صبری کریں گے اور لالچی پن کریں گے تو پھر ان کے لیے پھر جہنم ہوگی۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اسی لیے ڈالتے ہیں کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق جو ہے وہ پہچان لیں۔ جیسے سونا ہوتا ہے نا، اس کو جو کیا کہتے ہیں بھٹی میں ڈالتے ہیں نا تو پھر خالص سونا الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آزمائش ہوتی ہے۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، یعنی اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو وہ ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور ہر وقت کہتے تھے کہ جلدی سے کوئی جنگ کا حکم آئے تو ہم جو ہے وہ جنگ لڑیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ جنگ عہد میں انہوں نے باہر نکل کے جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تم نے، یعنی یہ جب جنگ آ گئی۔ پھر مزید فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہی ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو جنگ احد میں جو شکست ہوئی تھی نا، اس کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو جب مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی تو بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء بھی قتل ہوئے اور موت سے ہمکنار ہوئے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض قتل بھی ہو جائیں، شہید بھی ہو جائیں، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو دین سے پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی اور لوگ پیدا کر لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سانحہ وفات ہوا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں فوت ہو گئے تھے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، یعنی وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی تھی، جس سے حضرت عمر بھی بہت متاثر ہوئے اور ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ آیتیں ابھی ابھی اتری ہیں۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوئے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیونکہ اسلام تو قیامت تک رہے گا، دین اسلام تو قیامت تک رہے گا، یہ صرف ایک وقتی طور کا دین تو نہیں ہے نا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گئے تو کیا دین ختم ہو جائے گا؟ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال اور قیامت تک جاری رہے گا نا۔ ابھی دیکھیں 1400 سال آپ کے رحلت کو ہو چکے ہیں، لیکن کیا دین ختم ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنی ایڑیوں اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ پھر جو کوئی پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے، یعنی جو ثابت قدم رہیں گے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کے اعتراف میں ان کو بدلہ دیں گے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ تو یہ کمزوری اور بزدلی کا جو مظاہرہ کرنے والے تھے ان کے حوصلوں میں اضافہ بیان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پہ آ کے رہے گی، موت سے تو کوئی فرار ہی ممکن نہیں ہے، تو پھر بھاگنے اور بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس جو آخرت کے طلبگار ہوں گے ان کو آخرت میں ہمیشگی کی نعمتیں بھی ملیں گی اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے مومنوں کی کہ مرنا تو ہے ہی نا، تو اگر جنگ کے میدان میں جا کے مرو تو وہ زیادہ تمہارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ سست رہے اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ تو جو لوگ جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے، ضعف اور کمزوری نہیں دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہی جو ہے وہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے معاف کر دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے دے۔ تو یہ جو پچھلے لوگ گزرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے ثابت قدمی کی، جو یہاں پہ لکھ دی گئی۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب عطا کیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا
خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب مستقل طور پر دشمن کے دل میں بیٹھا بیٹھا ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا روب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو شرک کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پھر اتحاد کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمان جو الگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر، ہمارے سر پہ چڑھ کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کافر فرما رہے ہیں کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے کہ وہ ہم سے اس لیے وہ پست ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ مسلمان صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی دکھائی اور کام میں جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی، یعنی وہ جو 50 تیر انداز جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا، یہ وہ والی بات ہے کہ اس میں انہوں نے اختلاف کیا، جب فتح اور غلبہ دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگے کہ ہم جا کے جو ہے وہ ہم بھی مال غنیمت جمع کر لیں، تو اسی وجہ سے ان کو حملہ کرنے کی ہمت ہوئی کافروں کو، ان کی پست ہمتی کی وجہ سے، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تم کو دکھا دی، یعنی مال غنیمت یا فتح، اور تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت، جس کی وجہ سے انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی تھی، حالانکہ ان کو پہاڑی چھوڑنے سے منع کیا گیا تھا، اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں پر جمے رہے، وہ جو 10 صحابہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک نبی کا حکم نہیں آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد تمہیں شکست دے کر، یعنی تمہیں جو ہے وہ آزمانے کے لیے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزشوں کو درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے صحابہ کرام کے شرف اور فضل کا اظہار ہے کہ ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، اور ان کی غلطیوں کو وضاحت تو کر دی کہ آئندہ وہ اس کا اعادہ نہ کریں، لیکن ان کو معاف کر دیا، ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اگر کوئی بھی اب ان صحابہ کے بارے میں کوئی بھی تانے والی بات کرے گا یا کوئی اور ایسی بات کرے گا تو وہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف کچھ بولنے والے؟ کیونکہ وہ بعد میں پھر اور غزوات میں بھی شریک ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، تو یقیناً وہ جنتی ہوں گے۔ تو پھر ان کے بارے میں اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے، کفار کے جب حملہ ہوا تھا نا اچانک سے، تو مسلمانوں کی اکثریت تو بھاگ گئی تھی، راہ فرار اختیار کر لیا تھا، تو یہ اس وقت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ سب جو ہے وہ اب جہاں جس کا منہ اٹھا وہ بھاگ رہے تھے جب انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے نا، تو وہ مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، لیکن ان کی پکار کو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اتنی وہ افراتفری مچ گئی تھی کہ سب بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سارا جنگ احد کا ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، صحیح ہے، یہ جو آیتیں ہیں۔ بس تمہیں غم پر غم پہنچا، یعنی اس نافرمانی کے سبب تمہیں غم اور غم دیا، یعنی پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح ملی اور پھر اس کی محرومی ہوئی، اور دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، اور آپ کی شہادت کی جو افواہ تھی وہ بھی، اس سے بھی ان کو غم پہنچا تھا۔ اور جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے نا، تو وہ بھی ان کے لیے غم کا سبب بنتا تھا۔ جیسے اگر آپ کو کوئی استاد ہے، آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کچھ کرنے کا حکم دیتا آپ اس کی بات نہیں سنتے، پھر یہ تو آخر الزماں پیغمبر تھے، تو ان کو وہ بھی بہت افسوس تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور وہ جگہ کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایک غم تھا، تو اسی لیے لکھا ہے کہ ان کو غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔
یعنی یہ غم تم کو اس لیے دیا گیا تھا کہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو کیونکہ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو پھر اپنی فوت شدہ چیزوں کا جو ہے وہ اس پر ملال نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن ڈال دیا، امن نازل کر دیا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ یعنی میدان جنگ میں جو باقی لوگ مسلمان رہ گئے تھے نا، ان پر ایک اونگ مسلط کر دی، اور یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ اس کے بارے میں حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا تھا وہ پھر گر جاتی، میں پکڑتا تھا اور وہ پھر گر جاتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی سوچیں کتنی دہشت تھی اس وقت میدان جنگ میں، اور کتنے مسلمانوں کے سامنے دشمن کھڑے ہوئے تھے اور شکست ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اونگ ڈال دی تھی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یعنی منافقین، وہ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل تو بہت ہی مخدوش ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے، اس طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی کہ ہماری بھی بات سنی جائے گی، ہماری بھی کوئی بات مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کام کل کا کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی تمہارے اور دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے، ان کے جو نفاق دلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ نہیں بتاتے تھے، اور کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، یعنی اپنے دل میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے بدگمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا ہوتا وہ تو مقتل کی طرف چل ہی پڑتے، یعنی اس قسم کی باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، موت تو ہر صورت میں آنی تھی، چاہے گھر میں ہوتے چاہے مقتل میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، یعنی ایمان کو آزمانا تھا، اور نفاق سے لوگوں کو پاک کرنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بخوبی جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون مسلمان ہے اور کس نے نفاق کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور تحمل والا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ تو منافقین نے جو باتیں کی تھی ان کی بجائے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ایسی موت پسندیدہ ہے جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق ہو، موت تو ہر صورت میں آنی ہی آنی ہے۔ بالیقین چاہے تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بدزبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چھٹ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر ایک اور احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی جو ہوتی ہے نا یہ دعوت تبلیغ کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر آپ بہت سخت ہو جائیں گے کرخت ہو جائیں گے تو پھر لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نرمی ہو کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اگر آپ سخت دل ہو جاتے تو پھر لوگ آپ کے قریب آنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے، تو اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ درگزر سے کام لیجئے اور ان کے لیے استغفار کریں، یعنی مسلمانوں سے جو غلطی سرزد ہو گئی تھی ان سے
ان سے مشاورت بھی کریں، یعنی ان کے مشورے سے کام کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ یعنی جن مسلمانوں نے جو جگہ چھوڑی تھی، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو اپنی مشاورت میں، کیونکہ آپ جب بھی مشورہ کرتے تھے نا کسی بھی بات کا، تو ضرور صحابہ کو اس میں شامل رکھتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس سے الگ نہیں کریں، ان سے مشاورہ ضرور کریں، اور ہر کام پر جس مشاورت پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے مشورے کے بعد، تو پھر اللہ پر توکل کر کے اس کو کر گزریے۔ تو یعنی جو اگر مشورہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ مشورہ تو آپ کریں گے، لیکن آخری فیصلہ پھر لیڈر کا ہی ہوتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ کسی نبی سے خیانت ہو جائے، کیونکہ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت لینے دوڑے تھے نا، تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو مال غنیمت دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ تو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں تمہارے قائد پر جو تھے ان کی امانت پر اطمینان نہیں تھا؟ تو پیغمبر کبھی بھی کسی خیانت کا جو ہے وہ ارتکاب کر ہی نہیں سکتے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور پھر وہ ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کیا بس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے، اس شخص جیسا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کے اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم ایسی تکلیف پہنچا چکے تھے، یعنی احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے، تو تم نے بھی تو بدر میں 70 کافر قید کیے تھے اور 70 کافروں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، یعنی تمہاری ہی غلطی کی وجہ سے، جو تم نے پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یعنی وہ جب عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا تھا نا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو ہے وہ ہمیں تو لڑائی کرنا آتی نہیں ہے، اور ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، تو اگر ہمیں لڑائی آتی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو دلوں میں ان کے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بابت بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لے تو قتل کیے نہیں جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے ہیں۔ اس پر انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہاں پر جو شہید ہوئے نا ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو بعد میں آنے والے شہداء ہیں ان کے انتظار میں ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، اور ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ کیونکہ جب مشرکین، یہ ہم پیچھے جو واقعات پڑھ رہے تھے وہ سارے جنگ احد کے بارے میں تھے نا، تو جب مشرکین جنگ احد سے واپس آئے تو ان کو خیال ہوا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ مسلمان جو تھے وہ بے حوصلہ اور خوفزدہ ہو گئے تھے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پہ بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ اسلام کا یہ پودا جو ہے یا وہ جو ہے نعوذ باللہ اس کو ہم ختم کر دیں۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ان کو بھی یہ اندیشہ ہوا اچانک سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار دوبارہ پلٹ آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ جو تھے وہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے زخموں کی وجہ سے اور جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے پیارے، اس سے دل گرفتہ تھے اور غمگین تھے، لیکن وہ تیار ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا قافلہ جب 8 میل کے فاصلے پر ہمراہ اسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے وہ مدینہ واپس آ گئے۔ تو اس آیت میں جو بھی ہم نے تلاوت کی، جو پڑھی، اس میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اور اللہ اور رسول کی تعریف کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کا سبب نزول یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابو سفیان جو تھے، وہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، کیونکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا۔ تو اسی لیے یہاں پہ اس آیت میں آیت 172 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کر لیا، اس کے بعد کہ ان کو پورے زخم لگ چکے تھے، یعنی وہاں سے وہ شکست خوردہ اور بالکل تھکے ہوئے واپس آئے تھے جنگ احد سے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں سے جنہوں نے نیکی کی، پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب وہ کتنا بڑا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے عطا کریں گے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا، کافروں نے، کہ تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کیے گئے ہیں تو تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو یہاں پر جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے جنگ احد کے سے واپسی کی، تو بدر صغرا جو تھی اس کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ حاصل کی تھی، اور ان کے ذریعے یہ افواہ مسلمانوں میں پھیلائی کہ مشرکین جو ہیں وہ لڑائی کے لیے بھرپور تیار ہیں، تو وہ سمجھے کہ اس طرح سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی۔ اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کی بجائے ان کے عزم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا تو جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے ایمان جو ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے وہ پڑھنے کی فضل، مطلب تاکید ہے اور فضیلت ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا، وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو مدد کے وقت کام آتا ہے، جب آپ کو لگے، فیل ہو کہ آپ کو کسی بات سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، کسی لوگوں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، یا آپ کا ایمان کا لیول آپ کو ویک لگ رہا ہے، تو پھر یہ دعا پڑھیں، وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگے بھی اس کے ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ آپ اگر پڑھیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ ایمان آپ کا بوسٹ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی نعمت سے مراد سلامتی اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، اس سے ان کو نفع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اس کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی غزوات ہیں نا، ان کو آپ ضرور سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا، کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتا سک رہے، لیکن آپ ضرور ان کو ایک دفعہ گو تھرو کر کے پھر یہ آیتیں دوبارہ سے پڑھیے گا، تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا، آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ، ان کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں، وہ ایسا کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تو آپ کو غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، مہلت جو ہے نا، قانون امہال اس کو کہتے ہیں،
تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، تو وقتی طور پر ان کو دنیا کی فراغت، خوشحالی، فتوحات اور مال و اولاد سے نوازتا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کو دنیاوی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے. لیکن اس مہلت سے کیا ہو رہا تھا کہ ان کے کفر اور فسوق میں ہی اضافہ ہو رہا تھا. تو اگر وہ توبہ نہیں کریں گے مرنے سے پہلے، تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے مہلت کے بارے میں کہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ گئے. یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ گئے. انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر لے. اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹی سے لوگوں کو ضرور گزارتا ہے تاکہ جو ایمان والے ہیں اور جو صابر مومن ہیں اور جو منافقین ہیں وہ الگ ہو جائیں، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا جس کا ہم نے کل ذکر پڑھا تھا. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ غیب سے آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے اور آپ پر چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون جو ہے وہ آ، منافق ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ بھٹی سے گزارتے ہیں امتحان کی، آزمائش کی، تو پھر مومن اور منافق جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ جنگیں ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں، اور اس میں جو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی اسی لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اسی لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کرو گے تو تمہارے لیے بھاری اجر ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی بدتر ہے. عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے. تو یہاں پر ایک بخیل شخص کا بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتا اور فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک تو فرض زکوٰۃ وہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے اس کو نکالنے کا، اور دوسرا کہ صدقات بھی اللہ کی راہ میں دینے چاہیے. تو وہ صدقات اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، وہ آپ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں. کیونکہ جب ان کو کہا گیا نا اہل ایمان کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کی ترغیب دی گئی، اور جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا سورہ بقرہ میں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ کا رب تو فقیر ہو گیا ہے اور بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. تو پھر اس پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو. یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے تھے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے ان کو کیوں مار دیا. تو یہاں پر یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جیسے کہا کہ آسمان سے ایک آگ آئے اور ہماری قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معجزہ نہیں ہو سکا تھا تو اسی لیے ہم ان کے لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن نبیوں نے یہ معجزہ تم کو دکھایا تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کو کیوں جھٹلایا. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ یہود جو تھے وہ جھوٹے تھے. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلا دیے گئے جو روشن دلیلیں اور صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے. یعنی صرف آپ کا انکار نہیں کیا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی ان لوگوں نے دیگر انبیاء کا بھی انکار کیا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار فادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور.
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی مرنا تو سب نے ہی ہے نا، سب نے ہی مرنا ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو ایمان کے مطابق آزمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ آزمائشیں آئیں گی، اور وہ آزمائشیں اس کو پکا ایمان دینے کے برابر ہوتی ہیں کہ تمہاری جانوں اور مالوں سے جب تمہاری آزمائش کی جائے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو صابر مومن ہے، اور اللہ کی راہ میں مصیبتیں آنے پر، آزمائشیں آنے پر ان کو خوش دلی سے برداشت کرتا ہے۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ والی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ یقیناً بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم سے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، یعنی تورات کے جو احکامات ہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت ہی برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے گا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یعنی اپنے کارناموں پہ یہ خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ چاہتے کیا تھے کہ ان کے کارنامے جو ہیں وہ لکھے بھی جائیں۔ تو یعنی ایک طرح سے اپنی جیسے ہوتے ہیں نا، خود پسندی کی عادت تھی ان کو، اپنی تعریف کروانے یہ چاہتے تھے۔ تو یہاں ان کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جو لوگ کائنات کی جو دیگر اشیاء ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور انہیں کائنات کے خالق اور تو کیا جب بھی وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کا جو یہ نظام چل رہا ہے اور اس میں خلل واقع نہیں ہو رہا، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ صرف واحد اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں نا، جو لوگ سرسری گزرتے ہیں تو وہ تو پھر اللہ کی نظر میں عقل مند ہے ہی نہیں، وہ تو پھر بیوقوف کہلانے کے مستحق ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں عقل مند لوگ؟ ان کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے 191 میں: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی 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 کروٹوں پر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ان آیت یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ میں نے بھی آپ کو بتانا بھول گئی تھی، 190 جو بھی میں نے پڑھی تھی نا آیت نمبر، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں نا، کیونکہ اس کی 200 آیتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا، اور وہ آیات یہ ہیں، یعنی یہ جو یہاں سے 90 سے لے کر 190 سے لے کر 200 تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو مسواک اور وضو کر کے یہ آیات پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ ان فی خلق السماوات سے لے کر اینڈ تک۔ تو یہاں پر یہ جو آگے کی 10 آیتیں نا، اسی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہ جو ان کی خوبیاں بتائی جا رہی تھی نا، کہ جو لوگ کیا تھے وہ عقل مند، ہاں عقل مندوں کے لیے جو نشانیاں بتائی گئی تھی نا اس 191 کی جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی ہیں، تو ان 10 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند نشانیاں بیان کی ہیں جن کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور اہل دانش کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھو۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، کروٹوں بھی کرتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ ایون اگر بستر میں بھی لیٹے ہوئے تو تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری کوئی بے فائدہ نہیں ہے، یقیناً ان کے آنے کا ایک مقصد ہے، اور اللہ سے عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ مزید فرمایا جا رہا ہے، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ،
وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ بس ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر مرد اور عورت کی وضاحت کیوں کر دی گئی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، لیکن یہاں پر وہ فرق نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر اللہ کی اطاعت کے کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی نیک اعمال کی جزا میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی ایک ہی جنس سے تم کو پیدا کیا گیا، تو اجر و اطاعت میں بھی تم لوگ جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہو۔ اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا یا تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے، اور یہ بڑے آسانی سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارتی قافلے ان کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی فراوانی، وسائل اور کاروبار کی وسعت دیکھ کر یہ آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، تو اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب ان کی پکڑ آئے گی، جب ان کی مہلت عمل ختم ہوگی، تو پھر یہ سب کچھ ان سے چھین لیا جائے گا۔ یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سارے کے سارے برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں۔ اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید، اور ان کی جانب جو نازل ہوا ہے یعنی تورات یا انجیل، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، یعنی صبر کرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنے میں، اور جو ہماری نفسانی خواہشیں ان کو ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط رکھو اور ثابت قدم رکھو۔ اور مصابرہ، صابرو جو ہے نا، مصابرہ سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اسی لیے علیحدہ سے بتایا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ تو مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جہاد کرنا، لیکن اسی لیے ان کی بہت تعریف کی جا رہی ہے کہ بس صرف اللہ سے ڈرتے رہو تو تم مراد کو پہنچو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء جو ہے وہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا اور ان کے اہم مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، اور اس میں 176 یعنی 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء جو ہے وہ طویل صورتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ طوال الصبا دی گئی، یعنی 7 طویل صورتیں، اور ان صورتوں کو سیکھنے والا عالم ہے۔ فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھنے لگے ہیں، عالم تو خیر نہیں سمجھتے، لیکن الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہم انشاءاللہ 7 صورتیں اس کی قرآن کی ختم کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ تیسری سورج شروع کی ہے نا، اس کے بعد جو کنٹینیوس صورتیں آئیں گی 7 تک، تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ طویل صورتیں ہیں۔
تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کیا مسائل بیان کر رہے ہیں عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی اس سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے ان کی بیوی یا ان کی زوج حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان سے پھر مزید جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ آگے آگے ان کی پیدائش ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا جو ہے وہ ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ تو ارحام جو ہے وہ رحم کے رشتے ہیں، ان کو توڑنے سے بچنے کو کہا گیا، یعنی وہ رشتہ داریاں جو مادر رحم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، تو ان کا توڑنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور قطع رحمی کہتے ہیں اس کو نا۔ تو احادیث میں بھی جو قرابت دار ہیں ان کی ان کے ان کو جو ہے وہ ہر صورت میں ان کے حقوق دینے کی بہت تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کو کہ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ رشتے ناطے توڑنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیزیں نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ جب یتیم بالغ اور باشعور ہو جائیں تو پھر کیا فرض ہے، جو اس کے امانت دار ہیں یا ان کے جو گارجینز ہیں ان کا کیا فرض ہے کہ ان کا مال ان کے سپرد کر دیں، اور یہ نہ ہو کہ خبیث اور گھٹیا چیزیں ان کو دے دیں اور ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو، اور صرف گنتی پوری کرنے کے لیے خراب چیزیں اس کے بدلے میں رکھ دو۔ تو جو بھی اس طرح کرے گا تو اس کو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ ہاں اگر کوئی خیر خواہی اس کا مقصد ان کا مال ملانا، اس کا مقصد تمہاری خیر خواہی ہو، تو پھر ان کے مال کو اپنے مال میں ملا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں رکھ سکو گے، تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو تین تین چار چار، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گے۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، اور تمہارے لیے پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو تم مطلب مرد کو جو ہے وہ چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن شرط کیا لگائی گئی کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے کو پورا کرو، ورنہ پھر ایک ہی سے نکاح کرو، یا پھر جیسے پہلے زمانے میں لونڈیوں سے نکاح کی اجازت تھی تو اسی پر گزارا کرو۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مرد اگر اس کو ضرورت پڑ رہی ہے اور اس کے جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے، کسی عورت کی مدد کرنا چاہتا ہے عیاشی کے لیے نہیں، تو چار عورتوں سے پھر ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ایسا کیا، لیکن یہ کہ اگر آپ عورت سے شادی کریں لیکن پھر ان میں انصاف کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ آپ سب کے درمیان ایک جیسا انصاف کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ملنے کا بھی ٹائم رکھا ہوا تھا کہ ڈیلی ایک اپنی زوج کے پاس جو ہے وہ رکتے تھے، اور وہی ٹائم جو جتنا ہوتا تھا اتنا ہی دوسری کو بھی دیتے تھے۔ تو یہ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو پھر کریں، ورنہ پھر ایک ہی کافی ہے۔ مزید فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ آخری جو میں نے پڑھا تھا کہ ایک طرف یہ جو ایک منٹ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک جانے سے بچ جاؤ گے۔ تو یہاں پر اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کی طرف آپ کا قلبی میلان زیادہ ہوگا تو آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، اس کی جو ضروریات زندگی کی فراہمی ہے اس میں بھی زیادہ توجہ دیں گی، تو یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ تو اسی لیے اگر تم اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو
آگے آئے گا ابھی سورہ 120 سورہ نساء کی 129 آیت میں کہ تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو، تو اس کے لیے اتنا کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ تو اگر انصاف نہ کرے نا تو وہ بہت ہی مطلب اس کے لیے پھر نقصان دہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو پھر شادی کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بس ہمیں تو حکم دیا گیا ہے 4 شادیوں کا اور وہ کر لیتے ہیں، اور باقی بیویوں کو ایسے ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان کا حق، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ ان کو چھوڑتے ہیں کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو شوق سے کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کا قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پلاؤ اور پہناؤ اور اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالدار کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، اور پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب تم یتیم کا مال اپنے پاس رکھو اور اس کی حفاظت کرو، اور جب اس کے مال اس کو سپرد کرو تو اس میں کوئی کمی بیشی اور خیانت داری نہ کرو، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم 2 آدمیوں پر کبھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ان کا حق جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے لوٹائیں، یتیموں کا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہو جائیں، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اسلام سے قبل کیا ہوتا تھا کہ ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، صرف بڑے لڑکے جو ہوتے تھے نا، جو جنگ لڑنے کے قابل ہوتے تھے، ان کو سارا کا سارا مال ان کو وراثت میں دے دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصاف کا مظاہرہ کیا، عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے حقوق دلائے، تو فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصے دار ہوں گی، ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے سے ڈبل ہوتا ہے یا لڑکی کا آدھا ہوتا ہے، تو یہ کوئی عورت پر ظلم نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت جو ہے اس کو اللہ نے اسلام کی جو معاش کی ذمہ داری ہے اس سے فارغ رکھا ہے، اور مرد کو عورت کا کفیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے پاس مہر کی صورت میں بھی مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اس کو ادا کرتا ہے، تو اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے عورت کا حصہ جو ہے وہ آدھا ہے۔ اگر عورت کا حصہ مرد کے برابر ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ مرد کے اوپر ظلم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو پھر اسی لیے انہوں نے دونوں پر ظلم نہیں کیا، دونوں کو ان کا حق دلایا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو اور ان سے نرمی سے بولو۔ یعنی اگر جیسے جو وراثت میں حقدار نہیں بھی ہیں، اگر کوئی غریب رشتہ دار آپ کا آ جاتا ہے وراثت کی تقسیم کے موقع پر، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو تھوڑی بہت ان کی مدد کر دو، ٹھیک ہے، اور یا پھر ان سے کم از کم پیار محبت سے بات کرو، یعنی دولت کے آتے ہی فرعون نہ بن جاؤ۔ اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتوان بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہونے کا خدشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی، پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں۔ یعنی اگر فرض کریں، اگر ہمارے بھی تو بچے ہیں، تو اگر ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو، تو جب بھی کسی یتیم کی کوئی آپ کے زیر کفالت ہو تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے مرنے کے بعد کیا جائے۔ تو اللہ کا ڈر بھی ہوگا تو پھر سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھا جائے گا۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال
چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو اور اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوتے ہیں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد، جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وراثت کا قانون جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک علم وراثت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کو جیسے ابھی ہم نے صرف آیتیں پڑھی ہیں تو ہمیں صرف یہ پڑھ کے اتنا ڈیٹیل میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ علم میراث جو ہے اس کو حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ پھر سب کے درمیان، سارے رشتوں کے درمیان انصاف ہو۔ اور دوسرا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ وراثت جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جیسے ہم نے ان آیتوں میں پڑھا، اسی حساب سے تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی میت ہے، جو شخص فوت ہوا ہے، وہ اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1/3 مال کی وہ وصیت کرے گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اس نے کسی سے قرض لیا ہے، تو جب وراثت جب تقسیم ہوگی، جب 1/3 وصیت اس کی ادا کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے گا، پھر جو مال بچے گا اس میں سے وراثت تقسیم ہوگی۔ اور تقسیم کیسے ہوگی؟ اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، والدین کو اور بچوں کو اور بہن بھائیوں کو، بیٹا بیٹی کو، سب کو اسی تقسیم کے حساب سے۔ تو فرمایا کہ آ، یہاں سے پڑھتی ہوں، یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، اور ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ یعنی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کیا گیا ہے ان کو دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے اور مکمل حکمت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوگا کہ اچھا نہیں، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کا حق دلایا، ٹھیک ہے، وہ کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں، ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں، یعنی ان کی بیویوں کی وصیت بھی پوری کی جائے گی 1/3 مال کی، یا پھر قرض کے بعد اگر کوئی قرض ان کے اوپر ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا نا، تو مہر اگر اس نے معاف نہیں کیا تھا تو پھر پہلے اس کے یہ بھی ایک قرض کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو جب شوہر فوت ہوگا تو بیوی کو پہلے مہر اس میں سے ادا کیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی، اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 1/4 ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی بیویوں کے لیے 1/4 ہوگا اگر اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد بھی ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے تھے، یعنی 1/3، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بھی نہیں ہو، بیٹا بھی نہیں ہو، تو پھر کیا ہوگا، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اس وصیت کے بعد جو میت نے کی اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وصیت کے ذریعے کسی وارث کو محروم کر دیا گیا ہو، یا اس کا حصہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہو، تو پھر ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل کرے گا اس کو باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود سے آگے نکلے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھر میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے۔ تو یہ بدکار عورتوں کی سزا بتائی گئی ہے جو ابتدائے اسلام میں تھی، اس وقت جو ہے وہ زنا کرنے کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، تو عارضی طور پر یہ سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی، لیکن 4 گواہ جب وہ اس کی گواہی دیں گے کہ اس عورت نے برا کام کیا ہے تب پھر سزا ملے گی، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کریں انہیں تکلیف دو، ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو
بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس جب موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی۔ تو یعنی موت کے وقت کی گئی توبہ جب فرشتے نظر آ جائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ زندگی میں توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو اپنے ورثے میں لے بیٹھو۔ تو اسلام سے قبل یہ ایک اور ظلم عورت پہ ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے جو لوگ ہوتے تھے اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اپنی مرضی سے، اور اس کی رضامندی کے بغیر اس سے یا تو نکاح کر لیتے، کوئی اس کا جو بھائی وغیرہ ہوتا شوہر کا، یا پھر اس کے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، لیکن یہ بعد میں پھر ممنوع ہو گیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے بیچاری کو ساری زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبردستی ان کو اپنے ورثے میں نہیں لو، جب وہ عدت گزار لیں تو پھر ان کو جانے دو۔ انہیں اسی لیے نہ روک کے رکھو کہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے تم کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں تب پھر ان کے ساتھ تم معاملہ کچھ کر سکتے ہو، لیکن زبردستی وراثت لینے کے چکر میں تم ان سے نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو گو، تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دی ہو۔ تو یہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حسن معاشرت کا حکم ہے جس میں قرآن میں بڑی تاکید آئی ہے، اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی وضاحت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد مومنہ عورت سے کوئی بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری عادت اس کی پسندیدہ بھی ہو، یعنی چھوٹی سی بات پر ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دے، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دو، یقیناً اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہوگی۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے تم نے کسی کو خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، یعنی طلاق دینے کی صورت میں مہر واپس لینے سے سختی سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قنطار جو ہے وہ خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں، یعنی جتنا بھی مہر دیا ہو یا کوئی زیور وغیرہ دیا ہو تو یہ لینا واپس لینا بہت غلط ہے، وہ تم واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے کر لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی تم نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، اور بچے بھی سم ٹائم ہوتے ہیں جب عورتوں کی طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی چیزیں جو مہر وغیرہ ہے وہ اسے تم واپس لے لو، وہ ایسا نہیں تم کر سکتے، جو دے دیا ہے وہ لے کر چلی جائے گی۔ کیا تم اسے ناحق میں اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان بھی لے رکھا تھا، یعنی جو نکاح تھا جس میں کہ یہ اس وعدہ لیا تھا کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرو گے یا پھر احسان کر کے چھوڑ دو گے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جیسا میں نے بتایا کہ سوتیلے لڑکے جو ہوتے تھے وہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، تو اس سے روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، مگر جو گزر چکا ہے، یعنی جو پہلے ہو گیا لیکن جب یہ حکم آ گیا تو اب ایسا نہیں ہوگا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، حرام کی گئی ہیں تم پر، اب یہاں پر جو حرمت والے رشتے ہیں نا وہ بتائے جا رہے ہیں، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں، اور بھتیجیاں، اور بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی اگر کوئی جو فاسٹر مدر ہوتی ہے نا ان کی بچوں سے بھی شادی کرنا منع ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور تمہارا دو بہنوں کا آپس میں ملانا، جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی پہلے اگر ہوا تھا تو ہوا تھا لیکن جب یہ آیتیں آ گئی تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور جیسے دو بہنوں کا اکٹھے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر ایک بہن کو طلاق دی تو پھر دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، اکٹھے دونوں بہنوں کو نہیں رکھ سکتے۔